اور خبردار کیجیے. وارننگ, انسان کسی کو کوئی خطرہ ہو تو جو وارن کرتا ہے نا وہ انذار ہوتا ہے. ڈرانے کا معنی ہم اس میں کرتے ہیں لیکن اصل معنی اس کا خبردار کرنا. بھی ساتھ اس کی یعنی اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ انذار کریں. کن لوگوں کو انذار کریں؟ الذین یخافون, وہ لوگ جو ڈرتے ہیں کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف. اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا. کون تو سب کو کیا جائے گا لیکن فائدہ کس کو دے گا؟ جو آخرت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے ہیں لیکن ان کے دل میں خوف ہے آلریڈی. وہ پھر اپنی اصلاح بھی کریں گے, وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے آپ کی بات سے, وہ ڈر بھی جائیں گے, وہ اپنی آپ کو صحیح بھی کریں گے. نصیحت کرنے کا یعنی ایک بتایا جا رہا ہے کہ کن کو کون سے لوگ پرائرٹی ہونے چاہیے. یہ جو دوست دنیا میں نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی دوست نظر بھی نہیں آئے گا اس میں. اور شفیع, شفاعت کرنے والا, سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. سفارش ایک تو وہ سفارش ہے نا جس کا جو ہمارا عقیدہ ہے شفاعت کا, وہ واقعی وہ شفاعت تو ہے لیکن وہ پھر کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے, اور جس کو اللہ اجازت دے کہ تم شفاعت کرو. اس کے علاوہ کوئی خود سے کھڑا ہو گئے شفیع نہیں کسی کا بن سکتا. مشرک کے لیے شفاعت کرے گا ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. تقوی کیسے آتا ہے؟ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دن کوئی دوست نہیں ہے, کوئی سفارشی نہیں, کوئی میرا ہے ہی نہیں اس دن, تو پھر اس کو اللہ کی ضرورت پڑتی ہے. پھر اس کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے, پھر وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب تک انسان دنیا میں یہ دیکھتا ہے, دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا, جب تک انسان کو یہ پتا ہے میرے لیے تو فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں میری مدد کرے گا, اس وقت تک تو وہ اللہ کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. جس وقت اس کو لگتا ہے نا سارے ہی سہارے یہ جھوٹے تھے, سہارے یہ سارے ہی میرا ساتھ چھوڑ گئے, تب اس کو یہ یاد آتا ہے کہ ایک اللہ کا سہارا تو ہے. تو اللہ وہاں ملتا ہے جہاں پہ سارے باقی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں. اے نبی آپ نہ دھتکارے ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر ہے جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ تو غلام تھے. حضرت بلال ہیں, سہیب رومی ہیں, عمار بن یاسر ہیں, سالم ہیں, عبداللہ بن مسعود. اب دیکھیں یہ ایسے لوگ تھے جو وہاں کے غریب لوگ تھے جن کو سمجھیں. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. کفار قریش جو تھے ان میں جیسے عتبہ شیبہ ہیں, یہ مطعم بن عدی ہیں, حارث بن نوفل ہیں, یہ بڑے بڑے سردار. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے جو ہیں ان کی بات سننے اور ماننے کے لیے ہمارے لیے تو ایک رکاوٹ ہے, اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ ان کے آس پاس ہر وقت وہ لوگ رہتے ہیں جو ہمارے اپنے غلام ہیں, ہم نے ان کو آزاد کیا ہوا ہے, یا وہ لوگ ہیں جو ہماری رحم و کرم پہ زندگی گزارتے ہیں. ان حقیر ذلیل لوگوں کے ہوتے ہیں ہم ان کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے. آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہمارے آنے کا کے وقت وہ ان لوگوں کو ہٹا دیں وہاں سے تو تب ہم ان کی باتیں سنیں گے اور غور کریں گے. کیا حرج ہے, کوئی بات نہیں, کچھ دنوں کے لیے آپ یہ بھی کر دیکھیں. چلو یہ لوگ ہو سکتا ہے یعنی ان کو یہ تھا کہ چلو کسی طرح تو مان لینا, اور یہ تو ہمارے جو ہیں یہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں نا, یہ تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, بلال ہیں, سہیب رومی ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں, تو کوئی بات نہیں, اس وقت ہٹ جایا کریں جس وقت وہ لوگ آئیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ نہیں نہیں نہیں, ایسی بات نہیں آپ نے کرنی کہ ان کو آپ دور کر دیں. ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو دور کریں جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ, ان لوگوں کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ اے نبی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کی خاطر آپ ان کو دور کریں. یعنی جو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ کا چہرہ چاہنے کا مطلب کیا؟ اس کی رضا چاہتے ہیں, اس کی خوشی چاہتے ہیں. وہ تو ہر کام اس لیے کرتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے. انہوں نے تو اپنی جانیں بیچ دی ہیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ تو ہر وقت اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. آپ ان کو پیچھے کریں گے, آپ کے اوپر ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ان کے حساب میں سے آپ کے لیے کوئی چیز ہے. یا تم انہیں دور کرو گے نا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب ہر جگہ ظلم کا ایک معنی نہیں ہے. ظلم کیا ہے یہاں پہ؟ جو رب کو دن اور رات پکارتے ہیں اور ہر وقت ان کی یہی کوشش ہے کہ رب کی رضا مل جائے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کے وہ حقدار ہے, اور اگر اس حق سے ان کو محروم کیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم. میں نے آپ کو کیا بتایا, حقدار کو حق سے محروم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ظلم.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں کرنا تھا. ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ منع کر دیں گے تو آپ کیسے کریں گے ایسے. لیکن پھر کیوں کہا گیا؟ ہمیں سنانے کے لیے ہم کان کھول لیں. ہمیں سبق بتایا جا رہا ہے کہ جو غریب مومن ہے کی اتنی عزت ہے, اس کا اتنا وقار ہے کہ آپ اس کو صرف اس وجہ سے پیچھے نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں. افسوس کی بات یہ نا کہ ہم مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ یہ چیز آ گئی جن کا نبی نے ان کو بتایا, جن کا قرآن یہ بتا رہا ہے. نبی نے بتایا کہ عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی پہ, کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ, کوئی بھی نہیں فضیلت, صرف تو تقویٰ کی بیسس پہ فضیلت ہے. ان کی تعلیمات یہ ہیں. اور قرآن ہمارا کہہ رہا ہے کہ مالی حیثیت نہیں دیکھنی کسی کی, کہ تم اس کا مال دیکھو, اس کا سوشل سٹیٹس دیکھو, پھر اس کے ساتھ برتاؤ کرو. نہیں, کلاس سسٹم قرآن اسلام میں نہیں ہے. لیکن دیکھیں آج ہمارے اندر کتنا زیادہ ہے. ہم ان لوگوں کو بے عزت سمجھتے ہیں جو کسی ایسی چھوٹی آمدنی ہے یا جو جس کا پروفیشن ہمیں صحیح نہیں لگتا, چھوٹا لگتا ہے, کافر ہو لیکن امیر ہے تو ہمارے لیے وہ بہت قابل عزت ہے. اسی طرح ہم نے آزما لیا بعض کو بعض سے. کس سے آزمایا تھا؟ ان امیروں کی آزمائش ہو گئی ان غریبوں کے ذریعے. کیسے؟ یہ غریب چونکہ ایمان لے آئے تھے تو اب یہ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے, اب ہم کیسے ایمان لے آئے, ہم کیسے یہ کر رہے ہیں, تمہارے غریب لوگ, یہی فتنہ بن گئے نا ان کے لیے, یہی ٹیسٹ بن گئے ان کے لیے. اور جس کے اندر تکبر اتنا زیادہ ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا, تو وہ تو کبھی نہیں ایمان لے کر آئے گا. وہ تو کہے گا میں ان کے ساتھ کیسے بیٹھوں گا. تاکہ یہ لوگ کہیں کہ یہ ہے وہ جن پہ اللہ نے احسان کیا ہم میں سے, ہمارے درمیان میں سے. بھائی اگر یہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے دین, یہ ہدایت, یہ اتنی بڑی چیز ہوتی تو پھر ہم نہ پہلے اس کو پا لیتے, کیا ہمیں نہ پہلے مل جاتی؟ تو ان کو پہلے ملی ہے, اس کا مطلب اس میں کچھ ایسا نہیں ہے. یعنی ہر ایک چیز کو نا اچھی چیز, جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہے کہ ہر ایک بڑی چیز اور کوئی بڑی نعمت یا کوئی بڑی چیز وہ میں ہی ڈیزرو کرتا ہوں. اگر مجھے نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ جو انہوں نے بہت باتیں سمجھ لی جو کہ مجھے نہ سمجھ آئی اور ان کو سمجھ آ گئی, ان غریبوں کو, ان غلاموں کو, اتنی بڑا اللہ کا فضل تھا اگر یہ, تو پھر مجھے نہ پہلے مل جاتا. کیا نہیں اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو, کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ کون ہے جو قدردان ہے, جو شکر گزار ہوتا ہے وہ قدردان ہوتا ہے. کیا اللہ کو نہیں پتا کہ قدردان کون ہے؟ اللہ نے قدردانوں کو ہی پھر اپنا دین دیا نا, انہی کو یہ نعمت دی, انہی کو ہدایت دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آئیں تیرے پاس, کون؟ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, یہ غریب لوگ ہیں, اے نبی جب آپ کے پاس آئیں تو کیا ہے, تو آپ ان کو کہیں سلامتی ہو تم پہ, آپ ان کو کہیں. یعنی یہ اتنی پیاری حوصلہ افزائی اور عزت افزائی ہے, عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ دیکھو اگر لوگ تمہیں ایسے دیکھتے ہیں, اللہ کی نظر میں ایسا نہیں ہے. اے نبی آپ ان کو کہیں تاکہ ان کو فیل ہو, عزت محسوس ہو. اور دیکھیں قرآن میں اس کو درج کر دیا کہ رہتی دنیا تک نہ کوئی ایسا سمجھے کہ ہاں پتہ نہیں اس طرح کوئی لوگوں کو نیچا دیکھے یا ان کو ایسا حقیر سمجھے. لکھ دی ہے تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے. یعنی غریب لوگ یا اس طرح کے لوگ جو فقیر لوگ تھے, مال نہیں تھا کچھ بھی, یہ نہ ہو کہ یہ ڈسہارٹ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو, یا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم محتاج اور ایسے لوگ ہیں اور ہم اتنی قربانیاں دیتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں, تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے. یا ان کو یہ فکر ہو کہ ہم نے پہلے تو کیا کام کیے, اب مسلمان ہو گئے تو اب ہمارا کیا ہوگا. اللہ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانک لے گا. جو مشکلات برداشت کر رہا ہے اس راستے میں اور اس راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو خوشخبری دی جائے, اس کو بتایا جائے کوئی نہیں, اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سخت یعنی ایک مایوسی کی سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ ہمارا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واقعی ایسی اتنی دلجوئی ہوتی ہے کہ انسان پھر اٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے. جب آخرت کے حالات, قیامت کے دن کے حالات آپ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اور اس دن کی سختیوں کو سنتے ہیں اور حساب کتاب کی سختی کو سنتے ہیں, تو انسان سوچتا ہے ہم تو کبھی بھی پار نہیں ہو سکتے, ہمارا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ایسی مایوسی سے تمہیں بچا لیتا ہے. ہر گناہ ہی جہالت ہی ہے, اس لیے کہ انسان جہالت وہ ہے جس میں انسان نتیجے سے بے خبر ہو کے کوئی کام کرے.
یعنی اینڈ رزلٹ کو بھول کے کوئی کام کرے، چاہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یا پتہ بھی تھا لیکن اس وقت اس کو بھول گیا، وہ ہے جہالت. تو ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، وہ اصلاح اور اصلاح بھی کر لے، اس کے بعد اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دے، اور کوئی نیکی کے کام سے رکا ہوا تھا، مثلا نماز نہیں پڑھتا تھا، پڑھنا ہی شروع کر دے. انہ غفور رحیم، تو میرا رب بڑا غفور رحیم، بہت بخشنے والا، وہ پچھلے گناہ کو معاف بھی کر دے گا. یہ اس کی مہربانی ہی ہے نا کہ انسان اتنے سالوں بھی گناہ کرتا رہے اور اس کے بعد اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یعنی اگر حقوق اللہ کے نہیں دیے، مثلا روزے رہ گئے، روزے رکھتے ہی نہیں تھے پہلے، تو اب ان روزوں کو پورا کر لو. حج نہیں کیا ہوا، ایسے ہی بس کاہلی سستی میں، اب حج کا پروگرام کر لو. اصلاح کرو نا، یعنی یہ نہیں کہ توبہ بس توبہ استغفار توبہ استغفار، میں تسبیحاں پڑھ لی، توبہ کی بس توبہ ہو گئی، نہیں، پھر اصلاح کرو. اصلاح بھی شرط ہے، اور اصلاح کر کے یعنی اب مثلا جیسے زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے بہت عرصے سے، زکوٰۃ نہیں دی پرانی، تو اب دے دو، کوئی بات نہیں، اب ادا کر دو. کسی کے حق تمہارے اوپر ہے تو اب ادا کر دو اس کا، یہ اصلاح ہے. یعنی اس کو آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں نا. اگر حقوق اللہ میں سے کوئی چیز میں آپ نے کمی کی ہوئی تو اس کو کمپنسیٹ کریں. اگر حقوق العباد میں سے کی گئی ہے، کسی کی مثلا مال پہ قبضہ کر لیا تھا، کسی کی بےزتی کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی اور طریقے سے کسی کو تکلیف پہنچا دی، ہرٹ کر دیا، تو اس سے معافی مانگ لیں. اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ ظاہر ہو جائے راستہ مجرموں کا. جیسے اللہ تعالیٰ نے نیکوں کا راستہ واضح کر دیا نا، اسی طرح اللہ نے مجرموں کا راستہ بھی واضح کر دیا تاکہ تم اس راستے سے بچ جاؤ. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں آیتوں کو، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ تم اس راستے سے، مجرموں کے راستے سے دور رہنا اور حق کے راستے پہ رہنا.